آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرمائیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ادعوني استجب لكم۔ صلوات بھیج دیں بابا۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورِ انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشی لکھی یا اہل بیت کے غم لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بیراہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بیراہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا بے پناہ خوشی مل جائے تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں نہ کل گمراہ ہوں گے، اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں، اور جن کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو۔ یہ ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ مولانا ادھر تشریف لیں، ایک صلوات ارشاد فرما دیں۔ چند لمحے آپ سے گفتگو ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہا فرش عزا پہ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائیں، اور اس کی عظیم جزا یہ عطا فرمائیں کہ آپ سب کو زیارت قبر حسین سے مشرف فرمائیں۔ صلوات پڑھیں ان کے باواز بلند۔ تو ماشاءاللہ یہاں کا پڑھا لکھا مجمع ہے، کسی بھی بات کی بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑی سی توجہ درکار ہے، انشاءاللہ بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ میں نے آپ کی خدمت میں جن فقرات نورانیہ کی تلاوت کی ہے، خداوند عالم نے اس میں اپنے بندوں کو ایک حکم دیا ہے۔ خدا آواز دیتا ہے، اے میرے بندے مجھ سے دعا کر تاکہ میں مستجاب کروں، مجھ سے مانگ تاکہ میں عطا کروں، کشکول طلب بڑھا تاکہ میں مرادوں کے موتیوں سے بھر دوں، کاسہ سوال دراز کر تاکہ میں تیرے فقر و فاقے کو دور کر دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، اس سے سوال کرے، اس کے آگے دست طلب بڑھائے، اس کے آگے کشکول دل بڑھائے، اس کے آگے زنبیل جان رکھ دے، معبود عطا کر، معبود عطا کر، معبود عطا کر۔ اس کا مطلب مشیت کا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کا دستور ہے کہ فقیر کو آتا دیکھ کے رستہ بدل دیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، صلوات بھیجیں تو عرض کروں۔ مگر یہ مالک ملک ہے،
یہ بادشاہتوں کا عطا کرنے والا ہے، یہ آل محمد کا خالق ہے۔ اس کے لیے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، سوال کرے، دست طلب دراز کرے، جو بھی مشکل ہے آ میرے بندے، میری بارگاہ میں آ، مجھ سے بیان کر، میں تیری مشکل حل کروں گا، میں تیرے مسائل آسان کروں گا، مجھ سے مانگ تو صحیح، مجھ سے سوال تو کر میرے بندے، میں تیرے سوال کو پورا کروں گا، میں تیری مشکل کو آسان کروں گا۔ اب یہ مانگنا، یہ دعا کرنا، یہ کتنا اہم ہے، توجہ، یہ اتنا ہی اہم ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور اس سے دعا نہ مانگے تو روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی نماز اس کے منہ پر مار دے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے سجدہ تو کیا لیکن اس لائق نہ سمجھا کہ مجھ سے کچھ مانگے۔ سبحان اللہ، صلوات بھیجے بابا آدھے والا۔ اس نے مجھے سجدہ تو کیا لیکن اس قابل نہ سمجھا کہ مجھ سے کچھ مانگے، مجھ سے کچھ سوال کرے، اس کی نماز اس کے منہ پر پھینک دے۔ دعا کی اہمیت تو اب واضح ہو گئی ہوگی کہ سوال کر مجھ سے، اگر نہیں مانگتا تو تیری نماز تیرے منہ پر مار دی جائے گی، نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ معصوم نے کیا فرمایا؟ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ سبحان اللہ، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ یاد رہے، ضروری نہیں ہے کہ شمشیروں کی دھاریں شہرگ حیات کو کاٹ دے، مگر یہ ضروری ہے کہ اگر دعا بارگاہ الہی تک پہنچ جائے تو ظلم نیست و نابود ہو جائے، لشکروں کو الٹ دے۔ تو اب دعا کی اہمیت آپ سمجھ گئے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر۔ آغاز مجلس ہی میں اگر بار تکلف نہ ہو تو ایک گزارش کروں گا، تھوڑا سا اور قریب آ جائیے تاکہ مجھے یہ نہ محسوس ہو کہ میں مجلس کسی اور محلے میں پڑھ رہا ہوں، سننے والے کسی اور محلے میں بیٹھے ہیں۔ صلوات بھیجیے بابا دے بولو، مل جل کے صلوات ارشاد فرما دیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندے، مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر، تیری کیا حاجت ہے، کیا مشکل ہے، کیا مصیبت ہے، کیا آفت ہے، کیا پریشانی ہے، کن مصیبتوں سے دو چار ہے، آ تو صحیح، مجھ سے مانگ، سوال کر، ہاتھ پھیلا، میں تیری دعا قبول کروں گا، میں تیرا کشکول طلب بھر دوں گا۔ تو اللہ کا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے، نوجوان بھائیوں، بزرگوں، بندہ اس سے مانگنے کا تعلق یہ ہے کہ وجود بشر کے جوہر اصلی کا نام ہے غیرت۔ اب اگر مظفر پور میں بھی کسی بات کی وضاحت کی جائے، جوہر اصلی کا نام ہے غیرت۔ اگر غیرت ہے تو آپ انسان ہیں، غیرت نہیں ہے تو آپ انسان نہیں ہیں۔ ہائے 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 ہائے، غیرت ہے تو انسان ہے، غیرت نہیں ہے تو آپ انسان نہیں ہیں۔ تو انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ غیرت دار نہیں ہیں تو انسان نہیں ہیں۔ اب سمجھے ہم کس دلیل سے یزید کو انسان نہیں مانتے؟ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیج دے بابا۔ یار آپ نے غور فرمایا؟ سبحان اللہ، ہمیں حیرت تو یہی ہے عقل کائنات پر کہ بغیر غیرت کے انسان ماننے کو تیار نہیں، بغیر غیرت کے مسلمان کیسے مان لیں؟ تو غیرت جوہر اصلی کا نام ہے مولانا۔ اگر غیرت نہیں تو کچھ نہیں۔ یزید کو اسی لیے ہم انسان نہیں مانتے کہ اس کے ہاں عنصر غیرت ہے ہی نہیں۔
آپ کہیں گے دلیل، ارے اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ جو زوجہ اور پھوپھی کے فرق کو نہ جانے، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، صلوات بھیج دے بابا۔ بات حق کی ہوا کرے تو بول دیا کیجئے، آزاد زمانہ ہے، اب تو حق کی گواہی دیجئے، نعرہ حیدری۔ اچھا، تو اب غیرت جوہر حیات کا نام ہے، غیرت قیمت وجود کا نام ہے، غیرت کمال بشر کا نام ہے۔ غیرت نہیں تو انسان نہیں، غیرت نہیں تو بشر نہیں، غیرت نہیں تو پھر انسانیت نام کی کوئی شے نہیں۔ تو وجود بشر کے جوہر اصلی کا نام ہے غیرت۔ غیرت کے اپنے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ کائنات اسباب و علل کی کائنات ہے، زندگی چین ہے، یوں چلتی ہے، کبھی حالات نرم، کبھی گرم، کبھی اچھے، کبھی برے، کبھی 19، کبھی 20، زندگی ہے، سماج ہے، سب دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹھنے والوں میں کوئی ایسا ہو کہ جو کبھی کسی ضرورت سے دوچار نہ ہوا ہو۔ ضرورتیں سب کو گھیرتی ہیں، مصیبتیں سب کے قریب آتی ہیں، کہیں چھوٹی مصیبت، کہیں بڑی، کہیں چھوٹی ضرورت، کہیں بڑی، مگر سب کی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا۔ دین چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے فطرت سے پڑھ رہا ہوں۔ غیرت جوہر بشر کا نام ہے۔ ضرورتوں نے پریشان کیا، مشکلوں نے گھیرا، ضرورت نے تلاش کرنا شروع کیا، ہم کس کے پاس جائیں، کس سے سوال کریں؟ نام بھی ذہن میں آ گیا، گھر سے نکلے بھی، اس کے دروازے پر پہنچے بھی، دستک بھی دی، وہ نکلے بھی، پوچھا بھی کس لیے آئے ہیں؟ اتنے میں غیرت نے کہا خبردار اگر مانگا۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گئے تھے سوال کرنے، دروازے پر پہنچ بھی گئے، وہ نکلے بھی، پوچھا بھی۔ غیرت نے کہا خبردار اگر ہاتھ پھیلایا، خبردار اگر سوال کیا، خبردار اگر مانگا۔ بات ٹال گئے، نوعیت بدل کے کلام کرنے لگے۔ کچھ نہیں، یوں ہی کافی دنوں سے ملاقات بھی ہوئی تھی، ہم نے سوچا چلے ملاقات کر لیں۔ ضرورت نہیں بتائی، ٹال مٹول کر کے آ گئے۔ تو جب گئے تھے مانگنے تو مانگا کیوں نہیں؟ کہ تمہیں کیا خبر، یہ جو ہمارے اندر غیرت ہے، بشریت کا جوہر، اس نے ہاتھ پھیلانے سے روک دیا۔ غیرت دیوار بن گئی کہ مانگنا نہیں ورنہ رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سوال کرنے سے عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، غیرتیں سرے بازار آ جاتی ہیں۔ مانگنا نہیں، سوال نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود بشر کے جوہر کا نام ہے غیرت۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ بھوکے مر جاؤ، ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اے میرے پروردگار، تو تو بشریت کا خالق ہے، تو نے ہی اسے صاحب غیرت بنایا ہے۔ تو جب غیرت یہ کہہ رہی ہے کہ ہاتھ نہ پھیلاؤ، تو شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ایسا علیم کریم ہے۔ فقرہ صرف کیا تھا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، ایسا علیم کریم ہے کہ تجھ سے حاجت بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو احتیاج بشر کو جانتا ہے، بات تو جب تھی بنا مانگے دیتا، بنا ہاتھ پھیلائے دیتا۔ ہاتھ پھیلانے سے تو غیرتیں نیلام ہو جاتی ہیں، اور تو بندے سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ مانگ مانگ۔ پروردگارہ، اس کی غیرتوں کا کیا ہوگا؟ آواز قدرت آئے گی، تجھے کیا خبر؟ میں نے اسے اپنی بارگاہ میں مانگنے کا حکم دے کے اس کی غیرتیں ہی تو بچائی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنی بارگاہ میں اسے مانگنے کا حکم دے کے اس کی غیرتیں ہی تو بچائی ہیں۔ پروردگار وہ کیسے؟ کہ وہ اس طرح کہ میں نے اسے پیدا کیا ہے،
میں اس کی عادتیں جانتا ہوں، اس کی طبیعتیں جانتا ہوں، اس کی فطرتیں جانتا ہوں، اس کی خصلتیں جانتا ہوں، اس کی جبلتیں جانتا ہوں۔ ایک حد تک تو غیرت دیوار بنے گی، مگر جب مجبوریاں سر سے اوپر ہو جائیں گی تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا مرحلہ آئے گا کہ یہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، ہاتھ پھیلائے گا، ہاتھ پھیلائے گا۔ مجھے قوت ضبط بشر کا اندازہ ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہاتھ پھیلائے گا۔ جس کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائے گا ممکن ہے وہ اس کی ضرورت پوری کر دے، مگر فوراً ہی 10 لوگوں سے کہے گا فلاں صاحب آئے تھے، ہم نے یہ کیا ان کے ساتھ، فلاں صاحب آئے تھے، ہم نے یہ کیا ان کے ساتھ۔ تو میں یہ جانتا ہوں کہ یہ آخر کو مانگے گا ضرور، میرے غیر سے مانگے گا تو وہ ذلیل کرے گا۔ خدائے حسین کا واسطہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرے غیر سے مانگے گا، وہ دے تو دے گا مگر ذلیل کرے گا۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ مجھ سے مانگ کہ میں عطا کروں گا تو ذلیل نہیں کروں گا، عزتیں بڑھا دوں گا۔ ہائے 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 ہائے، دیکھیں میری طرف دیکھیے گا۔ تو اب غیر دے گا تو ذلیل کرے گا، اللہ دے گا ذلیل نہیں کرے گا۔ پھر کہہ رہا ہوں، غیر دے گا ذلیل کرے گا، اللہ دے گا ذلیل نہیں کرے گا۔ پھر کہہ رہا ہوں، غیر دے گا ذلیل کرے گا، اللہ دے گا ذلیل نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ شان عطا 2 ہی جگہوں پر نظر آئی، یا خدا دے کے ذلیل نہیں کرتا یا اہل بیت دے کے ذلیل۔ وہ عطا کرے ذلیل نہیں کرے گا، یہ عطا کریں غیروں سے مانگیے گا ذلیل کرے گا۔ خدا عطا کرے گا ذلیل نہیں کرے گا۔ یہ شان عطا، انداز عطا، حسن عطا 2 ہی جگہوں پر نظر آئی، یا وہ دے گا تو ذلیل نہیں کرے گا، یا یہ عطا کریں گے تو ذلیل۔ دلیل یاد رہے، دلیل سن لیجئے، وہ عطا کرے گا تو عزتیں بڑھا دے گا، یہ عطا کریں گے جب بھی عزتیں بڑھا دیں گے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، وہ عطا کرے گا جب بھی عزتیں بڑھا دے گا، یہ عطا کریں گے اس کی عطا کے بیان میں بھی عزت بڑھے گی، ان کی عطا کے بیان میں بھی عزت بڑھے گی۔ اگر کوئی کسی بے لباس کو لباس دے دے، بے گھر کو گھر دے دے، تو ہمارا سماج ذہنی طور پہ اتنا پست ہو گیا ہے کہ وہ شخص کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ لوگوں پہ کھلے کہ ہمیں مکان کس نے دیا، ہمیں لباس کس نے دیا۔ کیوں؟ لوگ گری نظر سے دیکھنے لگیں گے۔ اس کا مطلب غیر دے تو اس کے بیان میں خفت محسوس ہوتی ہے، ذلت محسوس ہوتی ہے، مگر وہ دے تو اس کے بیان میں عزت ہی عزت۔ دلیل یہ ہے کہ زندگی بھر کمایا، آخر عمر میں ایک اچھا سا مکان بنایا، صدر دروازے ہی پہ لکھا ھذا من فضل ربی۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میں، خدائے حسین کا واسطہ، زندگی بھر محنت کی، مکان بنایا، صدر دروازے پر لکھ دیا کیا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جو میرا مکان ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے جو میرا مکان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عطا کے قصیدہ پڑھنے میں غیرتیں نہیں جاتی، عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔
یہی شان عطا ان کی ہے، جب فطرس کو بالوں پر دیے تو یہ کہتا ہوا اڑا، کون ہے میرے برابر؟ اللہ اکبر۔ آپ نے غور فرمایا، میں دو مطلع پڑھے دیتا ہوں، مجھے مجلسوں میں اشعار نہیں پڑھتا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے یاد آ گیا ہے، ممکن ہے شعراء کرام کی موجودگی کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، اور مضمون بھی متصل ہے۔ کون ہے میرے برابر؟ مجھے حسین نے بالوں پر دیے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، کون ہے میرے برابر؟ مجھے اب شان عطا ملاحظہ فرمائیے، مگر ہائے دنیا، اللہ نے تو اندھا نہیں پیدا کیا تھا، مصلحت میں دنیا اندھی ہو گئی۔ کیا ہوگا؟ عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور آخری صف تک باہر جو صحت مند افراد کرسی نشین ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں میری طرف، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ میری بات کو آپ برا نہ مانیے گا، یہ فرش عزا ہے بھائی، فرشتے گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے جانے دے، حسین کی مجلس ہو رہی ہے، اور ہم ہیں کہ مجلس شروع ہوگی تو چلیں گے، ذاکر ممبر پہ بیٹھے گا تو چلیں گے، اور چلیں گے تو کہیں ایسی جگہ بیٹھیں گے جہاں سے واپس ہونے میں آسانی ہو۔ یہ امانت ہے، امانت، امانت کی قدر نہ کیجیے گا تو پچھتائیے گا۔ سنیے گا کیا ہوگا؟ عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جناب؟ کیا ہوگا؟ عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور ارے قرآن میں لکھا اور ہے، دنیا نے پڑھا اور، قرآن میں لکھا اور ہے، دنیا نے پڑھا تو دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا، اور دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا، اور ارے راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا صلوات بھیجنے بابا۔ ہاں، دیکھا نہیں شان کا دریائے سخا، اور راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا۔ اور یہ میرے برادر علی عباس صاحب نے ایک شعر اور یاد دلا دیا ہے، سن لیجئے۔ بھائی دیکھیے ادھر، سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا، سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا، سجدوں کا صلہ اور ہے اشکوں کا صلہ، سجدوں کا صلہ اور ہے اشکوں کا صلہ، اور دعویٰ ہے میرا موت انہیں آ نہیں سکتی، چیلنج، دعویٰ ہے میرا موت انہیں آ نہیں سکتی، جن جن کو بچھانا ہے ابھی فرش عذاب،
سبحان اللہ. اب دعا اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے. وہ عطا کرتا ہے تو عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ عطا کرتے ہیں جب بھی عزتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. خدا حسین کا واسطہ. اس بارگاہ کی عطا ہائے کیا بات ہے. میں کہنے جا رہا ہوں, مجھے یقین ہے مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے آپ, اس لیے کہ جو بات کہنے جا رہا ہوں آئینہ ہے. آئینہ اس کائنات میں بعض چیزیں ذلت کا سبب ہیں, اور ان میں ایک لفظ ایسا ہے جسے ذلت کی نظر سے ہی ہمیشہ دیکھا گیا. وہ لفظ ہے غلام. مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں. غلام ایک ایسا لفظ ہے, لفظ غلام آیا, غلامی کا تصور آیا, وجود بے قیمت ہو کے رہ گیا. اس کا مطلب حقیر ترین پست ترین نگاہوں سے جس لفظ کو دیکھا جاتا ہے وہ لفظ ہے غلام. وہ کہا وہ ارے وہ تو غلام ہے, فلاں کے غلام, فلاں کے غلام, فلاں کے غلام. انسان غلام ہوا جیسے انسان رہی نہیں گیا. اب اسے کوئی اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا. یاد رہے یہ ہے دنیا کی غلامی جو پستیوں میں لے جاتی ہے. قمبر کی ساری عزت اسی بات میں ہے کہ وہ علی کے غلام. ہائے 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 کیا کہہ رہا ہوں, صاحبان احساس سے گفتگو کر رہا ہوں میں. قمبر کی ساری عظمتیں اسی بات پر ٹکی ہوئی ہیں کہ وہ علی کے غلام ہیں. اس کا مطلب اوروں کی غلامی اور ہے, ان کی غلامی اور ہے. غلام کی زندگی کا سب سے بڑا اہم ترین عید کا لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ لمحہ کہ جب اسے رہائی مل رہی ہو, آزادی مل رہی ہو. اگر بات آپ تک پہنچ جائے تو میرا حوصلہ بڑھا دیجیے گا. ایک غلام کے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے کہ اسے غلامی سے آزادی مل جائے. یہ ہے اس کی زندگی میں خوشی کا لمحہ. اس در کی غلامی بتاؤں. سائل نے سوال کیا یا علی روٹی دے دو کہ قمبر دے دو کہ اونٹ پہ ہے, کہ اونٹ دے دو کہ قطار میں ہے, کہ قطار دے دو. مہار چھوڑ کے ہٹ گئے. ہائے 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 ہائے. قمبر مہار کیوں چھوڑ دی کہ دریائے سخاوت جوش پہ تھا. میں نے سوچا ایسا نہ ہو آپ کہہ دیں قمبر تو بھی جا. میں آپ کی غلامی سے نہیں جانا چاہتا. اللہ اکبر. دنیا کی غلامی سے آزاد ہونا کیا ہے؟ عید ہے. مگر ان کی غلامی سے خدا نہ کرے کوئی آزاد ہو. کیوں؟ دنیا کی غلامی قید ہے. بہت بڑا جملہ کہا میں نے. قبلہ دعائیں چاہتا ہوں. دنیا کی غلامی قید ہے, ان کی غلامی قید سے آزادی ہے. ان کی غلامی قید سے آزادی ہے. دنیا کی غلامی قید ہے, ان کی غلامی قید سے آزادی ہے. دنیا کی غلامی میں تفریق ہے, ان کی غلامی میں مساوات ہے. ان کی غلامی کا مطلب آزادی. دلیل یہ ہے کہ جب ہر صبح عاشورہ قدموں پر گر کے ان کا غلام ہوا, حسین نے کہا اٹھ, تیری ماں نے تیرا نام کیا اچھا رکھا ہے ہر, تو یہاں بھی آزاد ہے. واہ. تو دنیا کی غلامی قید ہے, ان کی غلامی آزادی ہے.
دنیا کی غلامی میں تفریق مراتب ہے، ان کی غلامی میں مساوات ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ایک مالک اور ایک نوکر، چاہے جتنا ہینڈسم ہو نوکر، اور مالک چاہے جتنے ٹیڑھے میڑھے چہرے کا ہو، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مالک ہوں یہ نوکر ہے، لباس بتا دے گا، پہناوا بتا دے گا کہ مالک کون ہے، نوکر کون ہے۔ لباس نے فرق قائم کیا کہ مالک کون ہے، نوکر کون ہے۔ اس در کی غلامی بتاؤں، علی بازار سے گزر رہے ہیں، کپڑے کی دکان پر گئے، 2 جوڑے کپڑے لیے، آہا وارے مظفر پور، 2 جوڑے کپڑے لیے، ایک مہنگا ایک سستا لے کے آئے۔ مہنگا والا قمبر کو دیا، قمبر نے کبھی اسے دیکھا، کبھی اسے، کبھی اسے، کبھی اسے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آپ آقا ہیں یا آپ پا کھپے گا، میں غلام ہوں وہ مجھ پا کھپے گا۔ مسکرا کے کہا قمبر ابھی تم جوان ہو، صلوات بھیجے بابا آدم۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ مولانا انصاف سے بتائیے، انصاف سے بتائیے، ایسے رحم دل لوگ کیا کائنات میں دیکھے گئے؟ ایسے محسن افراد کیا کائنات میں دیکھے گئے؟ فرماتے ہیں تم جوان ہو قمبر، ابھی تمہارے پہننے اوڑھنے کے دن ہیں، یہ تمہیں کو اچھا لگے گا۔ آپ نے غور فرمایا، تصور غلامی ہی ختم کر دیا۔ بتایا کہ ہمارے در کی غلامی اختیار کرو گے تو بادشاہ بنا دوں گا، دنیا تمہاری رعایا بن کے چلے گی، مگر ہمارے در کی غلامی اختیار تو کرو۔ اب اللہ چاہتا ہے دعا کرو تو وہ عطا کرتا ہے۔ تھوڑی دیر اور پڑھوں، زیادہ دیر تو نہیں ہوگی۔ دعا کرو، دعا مانگو۔ اب یہ ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھ سے دعا کر، یہ دعا کیا ہے؟ دعا ہے بات چیت۔ بچوں دعا کیا ہے؟ دعا ہے، ہاں بزرگوں کے لیے نہیں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، دعا کیا ہے؟ بات چیت۔ دلیل، نماز میں دعا مانگتے ہو، یا اللہ مجھے علم دے دے، یا اللہ میں پڑھ لکھ جاؤں، یا اللہ تجھے اہل بیت کا واسطہ ہے ہمارا مستقبل روشن کر دے، تو یہ باتیں ہی تو کر رہے ہو اللہ سے۔ تو دعا کہتے ہیں بات چیت کو۔ بات چیت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں گھرانوں میں یہ رواج ہے کہ پالنے ہی سے بچے کو تہذیب سخن سکھائی جاتی ہے۔ بیٹے دیکھو، بڑوں سے تم سے بات نہ کرنا، آپ سے بات کرنا۔ دیکھو ان سے ایسے، ان سے ویسے، ان سے، ارے ابھی بچہ ہے، اس کی زبان تو میٹھی ہے، کچھ بھی بولے گا اچھا لگے گا، اسے کیوں سمجھا رہے ہیں؟ کہا آپ کیا سمجھیں، بولے گا بچہ، بات آئے گی بزرگوں تک۔ لوگ یہی کہیں گے کس گھرانے کا بچہ ہے، اسے تہذیب سخن نہیں سکھائی گئی، اسے گفتگو کے آداب نہیں بتائے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ہے بات چیت، اور بات چیت کا ایک مکمل شعبہ ہے۔ سکھایا جاتا ہے کہ کس سے کیسے بات کریں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں سماج میں یہ کہ کس سے کیسے بات کی جائے یہ سکھایا جاتا ہے، تو پھر وہ جو زبانوں کا خالق ہے، جو لوح محفوظ کا مالک ہے، اس سے کرنی ہے بات چیت، اس سے کرنی ہے گفتگو۔ کتنا سخت مرحلہ ہے بتائیے۔
اس سے بات چیت کرنی ہے۔ ابھی آپ آغا سیستانی کی خدمت میں جائیں، ان کے سامنے بیٹھیں گے تو پہلے لفظیں ڈھونڈیں گے، آغا سیستانی ہیں، ان سے کس طرح بات کریں؟ تو آپ ان سے گفتگو کے لیے خدا سے گفتگو کرنی ہے۔ آپ مصلی پہ بیٹھے ہیں، اس سے بات چیت کرنی ہے آپ کو۔ اب آپ کے لیے پریشانی یہ ہے کہ اس سے بات کریں تو کیسے کریں؟ لہٰذا بشر کے سامنے دو اہم ترین ضرورت ہے، توجہ خاص۔ پہلی ضرورت یہ، پہلی پریشانی یہ، پہلی مشکل یہ کہ بات کرے تو کیسے کرے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بات کرے تو کیسی کرے۔ ہاں 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 سبحان اللہ۔ پہلی مشکل بات کرے تو کیسے کرے، دوسری مشکل بات کرے تو کیسی کرے۔ ان کا کیسی کرے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایسی بات نہ کرے کہ پروردگار ہمیں پڑوس کا گھر اجاڑ دے، ہمیں بسا دے، پڑوسی کی دولت خاک میں ملا دے، ہمیں مالدار کر دے، فلاں کو دوزخ بھیج دے، ہمیں جنتی بنا دے۔ تو دعا ایسے نہیں، کیسی دعا کریں۔ تو اب دو مرحلے، دعا کرے تو کیسے کرے، دعا کرے تو کیسی کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم لفظوں کے کنگال، احساس کے فقیر، لشکری زبان بولنے والے، سبحان اللہ، لشکری زبان، ہم جو زبان بول رہے ہیں وہ لشکری زبان ہے، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، تو چندے کی زبان بولنے والے، یہ تو کمال انیس ہے کہ جنہوں نے اس زبان کا بھرم رکھ لیا۔ میں نے بہت نازک جملہ کہا ہے، یہاں ادبا بھی بیٹھے ہوں گے، کمال دبیر ہے کہ جنہوں نے اردو کو اردو معلیٰ بنا دیا۔ یہ کربلائے معلیٰ سے وابستگی کا نتیجہ ہے جو اردو معلیٰ ہو گئی۔ تو ہم لشکری زبان بولنے والے، ہمیں کیا پتا کہ دعا کریں تو کیسے کریں، دعا کریں تو کیسی کریں۔ لہٰذا اب مشیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر اس نے حکم دعا دیا ہے تو پھر وہ انتظام بھی کرے، یا ہماری فطرت میں یہ سبق رکھے، یا پھر ایسے لوگوں کو بھیجے جو ہمیں بتائیں کہ دعا کرو تو کیسے کرو، دعا کرو تو کیسی کرو۔ معبود انتظام کیا کیا؟ مشیت نے کہا میں نے اسی لیے تو انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ یہ تمہیں بتائیں کہ دعا کیسے کرو، دعا کیسی کرو۔ اسی لیے کہتے ہیں صحیفہ آل محمد پڑھا کیجئے، زبور آل محمد پڑھا کیجئے، امام سجاد کی دعائیں پڑھا کیجئے۔ میں آپ کا 5 منٹ کا وقت ضرور لے رہا ہوں، مگر نتیجے پہ پہنچ کے انشاءاللہ آپ حضرات شاد ہو جائیں گے۔ دعا کرو تو کیسے کرو، دعا کرو تو کیسی کرو۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، یہ بتائیں گے۔ میں نے کتاب دعا تلاش کرنا شروع کی۔ اب جو کتاب دعا پڑھنا شروع کی تو کتاب دعا کے پہلے ورق پر لکھی تھی دعائے آدم۔ تاریخ دعا کی پہلی دعا دعائے آدم۔ آدم بتائیں گے کہ دعا کیسے کرو، آدم بتائیں گے کہ دعا کیسی کرو، خدائے حسین کا واسطہ۔ آدم بتائیں گے کہ دعا کیسے کرو، آدم بتائیں گے کہ دعا کیسی کرو۔ آدم حوا کچھ وجہیں ہوئیں، دونوں جنت سے نکالے گئے۔ آدم کو کہیں اتارا گیا، حوا کو کہیں اتارا گیا۔ یہ بات واضح رہے کہ ابھی دنیا کی کل آبادی 2 لوگوں کی ہے۔ اتنی بڑی دنیا کی کل آبادی آدم حوا،
گھر میں 4 لوگ ہوں، کوئی ایک پردیس چلا جائے تو کتنا سناٹا ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا میں کل 2 لوگ، وہ بھی ایک ساتھ نہیں، کوئی کہیں کوئی کہیں، کیا تنہائیاں ہوں گی، کیا وحشتیں ہوں گی۔ عالم یہ ہے کہ آدم حوا کو ڈھونڈ رہے ہیں، حوا آدم کو ڈھونڈ رہی ہیں، یہ انہیں تلاش کر رہے ہیں، وہ انہیں تلاش کر رہی ہیں، وہ ادھر مناجاتیں، یہ ادھر مناجاتیں، وہ ادھر دعائیں، یہ ادھر دعائیں، وہ ادھر دستے طلب دراز کریں، یہ ادھر دستے طلب دراز کریں۔ آدم کہے معبود حوا کو مجھ سے ملا، حوا کہے معبود آدم کو مجھ سے ملا، دعائیں کر رہے ہیں، مگر نہ آدم کو حوا ملتی ہیں نہ حوا کو آدم ملتے ہیں، کہ ایک دن آدم نے آواز دی، پروردگار تیرا نبی ہوں، کب سے دعائیں کر رہا ہوں، میری دعا کو کیوں نہیں سنتا؟ آواز قدرت آئی، آدم ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، فرمائیے آدم ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں؟ سبحان اللہ، دعا تو کر رہے ہو، ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں؟ آدم بتا رہے ہیں دعا کیسے کرو، معبود کون سے نام؟ آواز قدرت آئی، آدم دعا کرو تو اس طرح، الہی بحق محمود انت المحمود، بحق محمد انت الاعلی، بحق علی انت فاتر، بحق فاطمہ انت المحسن، بحق الحسن انت قدیم الاحسان، بحق الحسین۔ معبود تو محمود ہے تو تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے تو تجھے علی کا واسطہ، تو فاتر ہے تو تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے تو تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے تو تجھے حسین کا واسطہ۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ابھی آدم نام حسین تک پہنچ رہے تھے کہ لگا پہلو میں کوئی ہے۔ سارا مجمع بولے، لگا پہلو میں کوئی ہے۔ اب جب مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ فراق ختم ہوا، جدائی ختم ہوئی، فصل تمام ہوئی، حوا مل گئی۔ دعا کرتے رہے، حوا نہ ملی، واسطہ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 5 کی نشانی تو ہر کے پاس ہے، ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ واسطہ دیا کس کا؟ پنجتن کا واسطہ دیا تو مل گئی۔ آدم بتا رہے ہیں دعا کیسے کرو، جیسے ہی پنجتن کا واسطہ دیا آدم کو حوا مل گئی، بلا تفریق مذہب و ملت۔ میرا ایک سوال ہے، رشتے میں آدم اور حوا کیا ہیں؟ یہ شوہر، یہ زوجہ۔ اے حوروں کے فراق میں سورہ رحمان جھوم جھوم کے پڑھنے والوں، ہوش کے ناخن خریدو۔ جب بنا پنجتن کے وسیلے کے آدم کو ان کی زوجہ نہیں ملتی، کسی کو حور کیا ملے گا؟ اب آدم یہ بتا رہے ہیں کہ دعا ایسے کرو کہ پنجتن کا واسطہ دو۔ تو پہلا مرحلہ تو طے ہو گیا کہ دعا کیسے کریں، ایسے کریں کہ ان کا اس نے کہا ہے کہ مجھے پسند ہے، ہماری پسند بدلتی ہے، اس کی تھوڑی۔ اسے یہ نام پسند ہیں تو ہیں، ہم نے وعدہ نہیں لیا ہے، اس نے خود وعدہ کیا ہے، ان ناموں کا واسطہ دو، یہ ہمیں اچھے لگتے، اس نے وعدہ کیا ہے،
ناموں کا وسیلہ تو اختیار کر کے دیکھیے، مشکل حل ہوتی ہے یا نہیں؟ مگر شک کے ساتھ نہیں۔ یقین کے ساتھ، شک نہیں۔ اب دوسرا مرحلہ ہے دعا کیسی کریں۔ بات یہاں پہ تمام کر دوں گا انشاءاللہ، پھر کبھی نہیں تو آپ جتنی محبت کرتے ہیں بعد میں پھر یہ کہیں کہ ارے بھائی جب فرصت کے دن ہوں جب انہیں بلائیے گا، بہت لمبی پڑھتے ہیں، صلوات بھیجیے بابا۔ آخری بات، دعا کیسی کرو، اب یہ بتائیں گے۔ آدم حوا سے ملے، آغاز نسل ہوا، 2 بیٹے قابیل حابیل، دونوں آدم کے صلب سے، دونوں حوا کے بطن سے۔ کچھ ایسا ہوا کہ ایک ظالم نکل گیا، ایک مظلوم قرار پایا۔ بیٹے دونوں آدم ہی کے ہیں، مگر ایک ظالم ایک مظلوم۔ اس کا مطلب آدم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے بیٹے مجھ جیسے ہیں۔ نوح کشتی پر سوار ہو گئے، کنعان غرق ہو گیا۔ اس کا مطلب نوح یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا بیٹا مجھ جیسا ہے۔ کائنات میں اکیلا گھرانہ ہے محمد کا گھرانہ، جو بانگے دوہل کہہ رہا ہے اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا۔ اکیلا گھرانہ سرکار کا۔ تو ایک ظالم نکل گیا، ایک مظلوم قرار پایا، یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ نوجوان بھائیوں خصوصی توجہ، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ میں بہت چپکے سے بات کہہ کے گزر جاؤں گا، مگر بہت تیزی سے سنیے گا اس کو۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، دونوں آدم کے بیٹے ہیں، ایک قاتل ایک مقتول۔ اس نے قتل کیا، اللہ نے لعنت کی۔ میں کہوں گا پروردگار ارے غلطی کر گیا، ٹھیک ہے، نبی کا بیٹا ہے، کچھ تو رعایت۔ ہاں سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ارے ٹھیک ہے قتل کر دیا، ہو گئی غلطی، ہے تو نبی کا بیٹا، جانے دے۔ مشیت نے کہا میرے قانون کو سمجھ، نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر کردار بگڑ جائے تو لعنت ہوگی۔ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کردار بگڑ جائے تو لعنت ہوگی۔ نوح کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو، کردار بگڑ جائے۔ جو کہنا تھا میں کہہ چکا، آپ سمجھ چکے، صلوات بھیج دیجیے۔ اچھا قتل کر دیا، آدم روئے تڑپے، مرثیہ کہا پڑھا، نوحہ کہا پڑھا۔ تاریخ نوحہ گوئی کے سب سے پہلے نوحہ گو اور نوحہ خاں آدم۔ شہید کے لیے نوحہ کہنا اور پڑھنا سب سے پہلے آدم نے اس کا آغاز کیا۔ اس کا مطلب اب نوحہ کہنا اور پڑھنا
یہ دونوں باتیں آدمی ہونے کی دلیل ہیں۔ نعرہ حیدری! رو چکے اپنے لال پر، پڑھ چکے نوحہ، لکھ چکے مرثیہ، اب بتانے جا رہے ہیں دعا کیسی کرو۔ ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار میرا وہ بیٹا جو میرے بعد تیرے دین کے کام آنے والا تھا، اسے قابیل نے قتل کر دیا۔ اب مجھے فکر یہ ہے کہ میرے بعد تیرے دین کا کیا ہوگا، لہٰذا ایک ایسا بیٹا دے دے جو میرے بعد تیرے دین کے کام آئے۔ ایک ایسا بیٹا دے دے جو میرے بعد تیرے دین کے کام آئے۔ تاریخ دعا کی پہلی دعا دعائے آدم، بتا رہے ہیں دعا کیسی کرو۔ ایسا بیٹا دے جو مجھے کما کے کھلائے، یہ نہیں۔ ایسا بیٹا دے جو ڈاکٹر بن جائے اور مریضوں کی جان لے لے، نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا بیٹا دے جو میرے بعد دین کے کام آئے۔ آدم بتا رہے ہیں دعا کیسی کرو، ایسی دعا کرو کہ جب بھی اس سے کچھ مانگو تو پہلے دین مانگو پھر دنیا مانگو۔ معبود میرا وہ بیٹا جو میرے بعد تیرے دین کے کام آنے والا تھا، اسے تو قابیل نے قتل کر دیا، اب تیرے دین کا کیا ہوگا؟ ایسا بیٹا دے دے جو میرے بعد دین کے کام آئے۔ دعائے آدم قبول ہوئی، خدا نے شیش جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو تاریخ دعا کی پہلی دعا دعائے آدم۔ دعا کیا ہے؟ ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے۔ تاریخ دعا کی دوسری دعا دعائے موسیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، پروردگار میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وسیع وزیر بنا دے۔ کیوں؟ تاکہ غیبت میں، میری غیبت میں دین کے کام آئے۔ آدم کی دعا، ایسا بیٹا دے جو میرے بعد۔ موسیٰ کی دعا، اسے وزیر بنا جو میری غیبت میں دین کے کام آئے۔ تاریخ دعا کی تیسری دعا، یہ اس کی دعا ہے جو آدم کا بھی نبی ہے، موسیٰ کا بھی نبی ہے، نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے۔ ایسا نبی ہے کہ جس کے لیے آدم بھی نہیں کہہ سکتے کہ محمد ہم جیسے۔ موسیٰ بھی نہیں کہہ سکتے کہ محمد ہم جیسے۔ جب آدم نہیں کہہ سکتے محمد ہم جیسے، تو آدمی کیسے کہہ رہا ہے محمد ہم جیسے؟ تو یہ نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، اس کی نبوت کے اقرار کے بعد انہیں نبوتیں ملی۔ اب وہ دعا مانگ رہا ہے۔ پہلی دعا دعائے آدم، ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے۔ دوسری دعا دعائے موسیٰ، اسے وزیر بنا جو دین کے کام آئے۔ تیسری دعا دعائے محمد، پروردگار اب اسے بھیج دے جو میری نبوت کا گواہ بھی ہے، تیرے دین کے کام آنے والا بھی ہے۔ تو بھائی آدم نے دعا کی تو شیش آئے، موسیٰ نے دعا کی تو ہارون آئے، محمد نے دعا کی تو کون آیا؟ اگر آپ کو شرم آ رہی ہو بتاتے ہوئے تو 13 رجب کو ہمارے ساتھ کعبے چلیے۔ بات کو منزل تک لا رہا ہوں، آپ نے میری حیثیت سے زیادہ مجھے نوازا،
مگر اب تو موسم تھوڑا مناسب ہو گیا ہے، جیبوں سے ہاتھ نکالے جا سکتے ہیں، بلند کیے جا سکتے ہیں، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، بات کو منزل تکمیل تک لا رہا ہوں۔ اچھا کیا؟ معبود اسے بھیج جو میری نبوت کا گواہ بھی ہے، تیرے دین کے کام آنے والا بھی ہے۔ تو دعائے آدم، دعائے موسیٰ، دعائے محمد، بچوں 3 دعائیں، دعائے آدم، دعائے موسیٰ، دعائے محمد۔ آدم کی دعا کیا تھی بتاؤ؟ ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے۔ کون آیا؟ شیش۔ موسیٰ کی کیا دعا تھی؟ اسے وزیر بنا جو دین کے کام آئے۔ کون بنا؟ ہارون۔ محمد کی دعا کیا تھی؟ اسے بھیج جو میری نبوت کا گواہ بھی ہے، دین کے بھی کام آئے گا۔ کون آیا؟ سبحان اللہ، کیا نام ہے! سبحان اللہ۔ علی کا نام بھی کیا مظہر خلاق یزداں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے۔ بوڑھوں کے لیے عصا، جوانوں کے لیے تیغ، بچوں کے لیے تعویذ۔ نعرہ حیدری! علی آئے۔ اب یہ 3 دعائیں، دعائے آدم، دعائے موسیٰ، دعائے محمد۔ یاد رہے عصمت کی لغت نہیں بدلتی، میں کچھ کہہ رہا ہوں خدائے حسین کا واسطہ۔ عصمت کی لغت نہ لغت تحریری نہ لغت تقریری، دونوں لغتیں بدلتی نہیں کہ پہلے دروازہ ہو بعد میں دروازہ ہو جائے، پہلے تخت ہو بعد میں تخت ہو جائے، نہیں، جو لغت ہے وہی ہے۔ عصمت کی لغت نہیں بدلتی، نہ معنوی طور پر نہ لفظی طور پر۔ لغت عصمت ایک ہوتی ہے، دلیل یہ کہ جو دعا آدم کی وہی موسیٰ کی وہی محمد کی۔ آدم نے دعا کی ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے، موسیٰ نے دعا کی اسے وزیر بنا جو دین کے کام آئے، محمد نے دعا کی اسے بھیج جو دین کے کام آئے۔ اس کا مطلب معصوم اگر اس سے کسی کو مانگتا ہے تو دین کے لیے، دین کے لیے، دین کے لیے۔ اب میرا سوال ہے تاریخ کے سینے میں اترنے والوں سے کہ جس طرح تاریخ دعا میں دعائے آدم، دعائے موسیٰ، دعائے محمد، ویسے ہی ایک دعا اور بھی تو ہے۔ اب اگر شیعہ نہ سمجھیں تو کون سمجھے گا؟ اگر پرچم اٹھانے والے نہ سمجھیں تو کون؟ ہائے ہائے ہائے، اور بھی تو ہے۔ کس کی دعا؟ محمد کی دعا کی دعا۔ سبحان اللہ، دعاؤں کے وسیلے کی دعا۔ سبحان اللہ، دعاؤں کے وسیلے کی دعا، محمد کی دعا کی دعا۔ واضح کر دوں، کب تک کنائے میں بات ہوگی؟ کھل کے سنیے، علی کی دعا اور نماز شب کی دعا، عالم تنہائی کی دعا، دامنوں کو بھرنے والا دامن پھیلائے ہے۔ سوال پورے کرنے والا مانگ رہا ہے۔ نماز شب، عالم تنہائی، دعا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے کیا کہا، معصوم کی لغت نہیں بدلتی۔ آدم نے دعا کی ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے، موسیٰ نے دعا کی اسے وزیر بنا جو دین کے کام آئے، محمد نے دعا کی اسے بھیج جو دین کے کام آئے۔ تو اب علی کو دعا کیا کرنی چاہیے؟ اے میرے پروردگار، ایسا بہادر بیٹا دے جو میرے بعد تیرے دین کے کام آئے، میرے بعد تیرے دین کے کام آئے۔
مگر میں نے دیکھا علی نے یہ نہیں کہا. علی نے کہا معبود ایسا بہادر بیٹا دے دے جو میرے حسین کے کام. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں مولا حسین کا واسطہ، اگر نہ بولے مجھے ایذا ہوگی خدا کی قسم. علی یہ نہیں کہہ رہے ہیں ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے، کہہ رہے ہیں ایسا بہادر بیٹا دے جو حسین کے کام آئے. حسین کے دین نہیں کہہ رہے ہیں، حسین کے کام آئے. حسین کے کام آئے تو عصمت کی لغت تو بدلتی نہیں. علی نے یہ کیوں کہا ایسا بیٹا دے جو حسین کے کام آئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 شعبان سے پہلے جس کا نام دین تھا 3 شعبان کے بعد اسی کا نام حسین. اللہ اللہ 3 شعبان کے بعد اسی کا نام. بلال کاظمی تھوڑی کہہ رہا ہے، خواجہ معین الدین چشتی نے کہا دین است حسین. حسین دین ہے. اب یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو حسین کو چھوڑ کے دین پھیلا رہے ہیں. حسین دین ہے. فرش عزا کی حفاظت کرو نوجوانوں، وسوسوں میں نہ آؤ، بہکاوے میں نہ آؤ. مادر حسین ہی کرم کریں گی تو نجات پاؤ گے. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. اپنے کس عمل کی بنیاد پر جاؤ گے خدا کی بارگاہ میں؟ کبھی عالم تنہائی میں بستر پر لیٹ کے سوچئے کہ کتنے سجدے ایسے کیے ہیں جو اس کی شان کے مطابق ہوں. اگر اس دکھیا بی بی نے احسان نہ کیا تو کہیں کہ نہ رہ جاؤ گے. عزاداری کو سنبھال کے رکھو، وسوسوں کے زندان سے آزاد ہو جاؤ. شکوک و شبہات میں گرفتار نہ ہو کہ آنسو کیسے جنت دلائے گا، عزاداری کیسے نجات دلا دے گی. کیسے کا لفظ محتاج کے یہاں ہوتا ہے، مختار کے یہاں نہیں. اہل بیت مختار ہیں. ہاں کچھ تو بات رکھے گا خدا ان کی. مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ واجبات کی ادائیگی محبت حسین کا تقاضا ہے. دونوں کو بیلنس کر کے چلیں. عزا عزا ہے، عبادات عبادات ہیں. بس فرق یہ ہے کہ عام عبادات جسم ہیں، عزا ان کی جان ہے. تو جسم ہونا چاہیے نا روح پھونکنے کے لیے. لہذا معتدل ہو کے چلیں، شکوک و شبہات میں گرفتار نہ ہوں. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ آج کل ہمارے بہت سے نوجوان بھائی بہت سے مسائل میں گرفتار ہو جاتے ہیں. طرح طرح کے معاملات، طرح طرح کی باتیں. دیکھیے جس چیز کو نہیں جانتے اس کے بارے میں تحقیق کریں، توفیق مانگیں، جاننے والے سے پوچھیں. علماء کا ایک سلسلہ ہمارے یہاں رہا ہے، ان سے دریافت کریں. خود کسی مسئلے میں نہ اڑ جائیں، شیطانی وسوسوں سے دور رہیں.
ایک پل کا شک زندگی بھر کی ریاضت کو ختم کر دیتا ہے۔ بھائی یہ عزاداری ہے، یہ مجلس ہے۔ حسین کا اور حسین کی دکھیا ماں کا اور حسین کے نانا کا اور حسین کے بابا کا اور حسین کے بھائی کا کہیں آنا طے ہو یا نہ ہو، مگر